درباستانم دیگر وفا موینی باغم بسست قرآن بستان محمد جانان محمد جانان محمد جانان محمد. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فاضل صاحبہ اپنے موضوع کی جانب آتے ہیں اور آج کا موضوع خاصا تفصیل طلب ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ آج کی اس نشست میں ہم اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں. ترویج دین میں بزرگان دین کی خدمات کے حوالے سے، ان کی خدمات جو رہی ہیں خاص طور پر بر صغیر میں جو ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی اہم موضوع ہے اور ایک بہت ہی عظیم شخصیت کے حوالے سے ہے کہ جس نے خاص طور پہ برصغیر پاک و ہند کی کایا پلٹ دی. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، المعروف خواجہ غریب نواز. پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ولی کس کو کہتے ہیں، کن کو ولی کہا جاتا ہے. ولی کثیر المعانی لفظ ہے عربی زبان کا. ولی کا مطلب دوست بھی ہوتا ہے، ولی کا مطلب سرپرست بھی ہوتا ہے، ولی کا مطلب ذمہ دار بھی ہوتا ہے. اچھا. اور ولی کے اور بھی کئی ساتھی بھی ہوتا ہے، ساتھی بھی ہوتا ہے. تو گویا کہ جو اللہ کے ایسے بزرگ ہوتے ہیں، جو مقرب بندے ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ ساری صفات جو ولی کی ہیں یہ پیدا ہو جاتی ہیں. اور ایمان کے ساتھ جب یہ صفات ملتی ہیں آگے تو ایمان اتنا پختہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو قرب کا رشتہ ہے اور اس کے رسول سے جو قرب کا رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر اسے کوئی اور چیز دکھائی نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، اس کے رسول کی تعلیمات اس کے سامنے ہوتی ہیں. اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے اور وہ چیزیں دیکھنے لگتا ہے جو عام لوگ نہیں دیکھتے ہیں. عام لوگ ان تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. اس کے اندر ذہانت، بصیرت، علمیت، سب چیزیں اس کے اندر اس قدر بڑھ جاتی ہیں سبحان اللہ کہ یعنی سمجھ لیجیے کہ نقطہ عروج پر چلی جاتی ہیں کہ وہ عام لوگوں کو جب ان چیزوں کے حوالے سے، ان تمام اپنی صلاحیتوں کے حوالے سے جب وہ کوئی بات بتاتے ہیں تو لوگ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں. سبحان اللہ. میں نہیں کہوں گی ان پر بلکہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اور یہی ان اولیاء کرام کا، بزرگان دین کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے دین سے پھر چکے ہیں، یا تو مسلمان ہیں اور اس کو صحیح طریقے پہ اسلام پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اللہ سے دور ہو گئے ہیں، اللہ کی کتاب سے دور ہو گئے، رسول سے دور ہو گئے اور بے راہروی کا شکار ہو گئے، یا وہ لوگ کہ جو اس دین میں داخل ہی نہیں ہوئے. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے سامنے دیکھیں نا، یہ پورا یعنی وہ قوم تھی کہ جو ابھی اس دین سے واقف نہیں تھی. سبحان اللہ. چنانچہ آپ نے 90 لاکھ جو کہا جاتا ہے کہ میں سمجھتی ہوں شاید اس سے بھی بہت زیادہ ہوں گے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ 30-35 کروڑ لوگ اس وقت جو موجود ہیں اس خطے کے اندر. سبحان اللہ. کیا تو اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تو یہ وہاں سے ہوا ہے. اچھا دیکھیں، قرآن و حدیث میں ہم کو کیا نظر آتا ہے؟ اولیاء کرام کا ذکر جو ہے وہ کس انداز میں بے شک کیا گیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ خاتم النبیین تھے، جو انبیاء اور رسول کا جو ایک سلسلہ تھا وہ اختتام پر پہنچ گیا. ٹھیک ہے. اس کے لیکن ریفارمرز جو کہ دنیا کو پھر سے جو بھٹک جائیں ان کو وہی راستہ دکھانے کے لیے ان کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری رکھا. پروفیسر صاحبہ، آپ نے بہت خوبصورت بات کی اور آپ کے اس جواب میں ان بہت سارے لوگوں کو بھی جواب مل گیا ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے بعد اور احادیث کے بعد جب ہدایت کا، نبوت کا باب بند ہو گیا تو اب ہمیں کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم سے بہت دور ہیں، اس کی تعلیمات سے بہت دور ہیں، احادیث سے بہت دور ہیں. تو وہ کون
کون سی اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں، وہ چنی ہوئی ہستیاں ہیں جو ان لوگوں کو دوبارہ ان چیزوں کی جانب قریب لے کر جائیں گی؟ بے شک بہت اچھا سوال ہے، اور بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہوتی ہے. دیکھیے جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اس کے ساتھ اس کا معلم بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. تو کتاب کو معلم کی ضرورت رہتی ہے، لیکن کیونکہ انبیاء کرام کا سلسلہ اور رسول کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو اس کے بعد ضرورت تو اس بات کی رہی باقی کہ اس کتاب کو سمجھانے والا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کتاب نازل کی اور وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، لیکن اس کو سمجھانے والا اور اس طریقے پر چلانے والے لوگ جو ہیں ان کی ضرورت ہمیشہ رہی. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد میں اولیاء کرام، بزرگان دین، اور یہ سلسلہ جو ہے آج تک جاری و ساری ہے. یعنی منصب نبوت ختم ہو چکا ہے، کار نبوت جاری ہے. بے شک اگر ہم قرآن کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں قرآن میں اس کی باقاعدہ ہدایت ملتی ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اگر یہ سلسلہ یعنی ہدایت دینے کا کسی کو تفویض نہیں کیا جاتا تو یہ آیت نہیں ہوتی، لیکن یہ آیت موجود ہے کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے سامنے آئے ہو. اور دو باتیں جو اہم ترین بتائی گئی ہیں کہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو، نیکیوں کی پیشکش نہیں، نیکیوں کی طرف، نیکیوں کے مشورے نہیں ہے کہ مشورتاً کہا جائے، بلکہ حکم دینا ہے. حکم دینا. اور کس سے روکتے ہو؟ پکڑ کے روکتے ہو، روک تھام کرتے ہو برائی. یہاں کوئی نرمی نہیں ہے، یعنی آپ کو لانا ہی لانا ہے. یہاں پر پروفیسر صاحب اس بات کو تفصیل سے ہم کنٹینیو کرنا چاہیں گے. ناظرین ایک مختصر سا بریک ہمارے آپ کے درمیان ہے، اس بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.